www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہروں میں کی منڈیوں میں جو مال آتا ہے غلہ بکتا ہے، یا اس جیسی جو بھی چیزیں آتی ہیں، اس کے بارے میں ایک بہت اہم ہدایت فرمائی. اور ارشاد فرمایا کہ نہ بیچے شہری جو شہر میں بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ، آڑت ہیں، ڈیلر کہتے ہیں انہیں، آڑت بولتے ہیں، یہ دیہاتیوں سے مت بیچیں. دیہاتی کے لیے مت بیچیں، یعنی اس سے خریدنا. بے خرید کے معنی میں بھی آتی ہے، لفظ بے بولا جاتا ہے اور شراء بھی مراد ہوتی ہے. اس سے منع فرمایا. اس میں ہوتا یہ ہے عموماً کہ جو مال کے بیپاری ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ جو دیہاتوں سے لوگ ٹرالیوں پہ مال لا رہے ہیں، گدھا گاڑی پہ لا رہے ہیں، بیل گاڑی پہ لا رہے ہیں، یا بڑے بڑے ٹرالے آ گئے ان پہ لاتے ہیں، ان کو جو چنگیاں ہیں، شہر کی چنگیاں، ناکے، ان میں آنے سے پہلے ہی ان سے مال خرید لیتے ہیں. اور دیہاتی بھی یہ سوچ کر کہ یہی بک رہا ہے مال، بیچ دوں، مزید آگے 14-20 میل مجھے جانا پڑے گا، نہ معلوم کیا صورت ہو، تو یہ خرید رہا ہے، یہی خرید لو، بیچ دیتا ہوں. یہ خرید لیتا ہے، وہ وہاں سے پیسے لے کے واپس چلا جاتا ہے، یہ ادھر آ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کاروبار جو ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے نفع تو ہر ایک نے لینا ہے. جو دیہاتی دور سے مال لا رہا ہے وہ منڈی میں لا کر جتنے میں اسے پڑا ہے اتنے میں تھوڑی بیچے گا، زیادہ بھی بیچے گا، تبھی تو اسے فائدہ ہوگا، ورنہ کیا فائدہ.
لیکن اسے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ مجھے واپس بھی جانا ہے اور مال بھی لانا ہے یا مال سنبھالنے ہیں، گھر جا کے کام بھی کرنا ہے، اس لیے وہ زیادہ دیر منڈیوں میں نہیں رکتا۔ اس کا مال 50,000 کا ہے تو اس کو وہ 60-70,000 میں بکتا ہے، 60 میں بک گیا، 10,000 نفع مل گیا، 55 مل گیا، 60 مل گیا، وہ بیچ کے جاتا ہے کیونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ تو یہ نفع اس نے وہ لیا جو ایک جائز اس کا بنتا ہے۔ اب وہ جب چیز منڈی میں آ کے اس نے بیچ دی، اسے 50 میں پڑی تھی، منڈی میں 60 میں بیچ دی۔ اب منڈی میں جو لوگ آتے ہیں، شہر کے سارے چھوٹے چھوٹے دکاندار خریدنے آئیں گے۔ اب منڈی میں جو وہ مال کئی لوگوں میں چلا جائے گا، انہیں 60 میں پڑا، وہ بھی آگے نفع سے بیچیں گے۔ 50 کا مال 60 میں ملا، اب یہ جو آگے بیچیں گے دکانداروں کو، پھر گلیوں میں محلوں میں جائے گا مال، تو وہ بھی تو نفع سے بیچیں گے۔ وہ نفع بھی اگر آپ ڈال لیں تو لوگوں کے پاس پہنچنے تک، جو لوگوں سے مراد عوام، گھروں میں جو لوگ خرید رہے ہیں، ان کو جب پہنچے گا وہ مال، تو لینا تو انہوں نے کلو 2-2 کلو ہے، منوں کے حساب سے تو نہیں لینا، لیکن وہ بکا، پہلی بکائی جو اس کی ہوئی ہے، بکا ہے وہ 60 میں بکا، اور دوسری فرض کر لیں مزید 10,000 بچ گیا، 70 میں بکا، تو وہ 70,000 کا مال منڈیوں میں جب لوگوں کے پاس جائے گا تو لوگوں نے جو خریدا ہے وہ 70 کے حساب سے خریدا ہے۔ 70,000 کئی من جو ہوگا وہ، یہ تو پھر کلو میں تو پھر تھوڑے پیسوں میں پڑے گا نا، لیکن وہ اس کا مجموعہ جو نکلے گا تو لوگوں کی جیب سے جو پیسہ نکلا وہ اس کے بدلے کتنا نکلا؟ 70,000۔ 70,000 کا مال پورے شہر میں لوگوں میں وہ رزق تقسیم ہوا، گندم تھی، چاول تھا، مولی تھی، گاجر تھی، سبزی تھی، جو بھی تھی اس حساب سے چلے گی۔ یہ وہ نفع ہے کہ جو جائز بنتا ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ یہ جو شہری ہوتا ہے، اس نے جو خریداری کی ہے، یہ چالاکی کرتے ہیں۔ انہیں چونکہ رہنا ہی شہر میں ہوتا ہے، یہیں شہر کے رہنے والے، انہیں تو کہیں جانے کی جلدی نہیں، یہ اس سے 50 کا مال 60 میں خرید لیتے ہیں، یا بعض دفعہ افواہیں اڑا دیتے ہیں، اور راستوں ہی میں افواہ اڑا دیں گے، کر دیں گے، جس سے وہ آنے والا دیہاتی ڈر جائے گا کہ منڈی تو بالکل ہی گری ہوئی ہے، وہاں ریٹ گرا ہوا ہے، مجھ سے لے لو پیسے اتنے، تمہارا اچھا ہوگا، یہیں سے واپس جاؤ۔ تو وہ جو 60 میں اس نے منڈی میں جا کے بیچنی تھی، یہ اس سے یا تو 60 میں ہی خرید لیتا ہے، یا اگر اس نے اسے ڈرا دیا اور وہ ڈر گیا تو 55 میں خریدے گا اور 5,000 کم کرا لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کرے گا، وہ وہیں سے واپس چلا جائے گا۔ اب یہ مال منڈی میں نہیں لائے گا، یہ گودام میں رکھے گا، کیونکہ یہ ہے یہاں کا رہنے والا، شہر میں اس نے گودام بنا رکھے ہیں بڑے بڑے۔ اب گودام میں رکھ کر یہ مال بیچے گا، روک روک کر، تھوڑا تھوڑا کر کے، منڈی میں ریٹ کب چڑھتا ہے انتظار کرے گا۔ پھر یہ اکیلا نہیں ہوتا، اس جیسے کئی ہوتے ہیں، پورا مافیا ہوتا ہے، وہ سارے پھر یہ جب کھیل کھیلتے ہیں تو وہ 50,000 کی چیز جو 60 میں، پھر چلتے چلتے 70 میں لوگوں کی جیب میں گئی تھی، یہ اس کو انتظار کرے گا، گودام اس کا موجود ہے، گودام میں رکھ رہا ہے، ٹھنڈی کرنے والی چیز ہے تو وہ کولڈ سٹوریج ہے، اس میں چل رہا ہے، اور ریٹ بڑھا کر جب بیچے گا تو عوام کی جیب میں وہ چیز جو پہلی دفعہ 70,000 میں گئی تھی، لوگوں کی جیب میں سے 70,000 خرچ ہوئے، اور ان کے گھروں میں وہ مال 70,000 ہے، پورے شہر میں تقسیم ہو گیا، یہ 1,20,000 1,10,000 یا 1,00,000 میں بیچے گا،
عوام کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا تو فائدہ ہو گیا، لیکن اصل تو عوام ہے، پبلک ہے. ان کے جو ذرائع آمدنی ہیں وہ تو محدود ہوتے ہیں، تنخواہ دار ہیں یا مزدور ہیں. ان کو وہ مال جو پہلی دفعہ 70 میں ملتا ہے، اگر وہ قدرتی رفتار پر آئے، وہ اس کی وجہ سے 1 لاکھ میں یا 1,10,000 یا 1,20,000 یا 1,25,000 میں گیا تو کتنے ہزار روپے زائد ہو گئے؟ 80، 90، 100، 30,000 تو کم سے کم زائد انہوں نے عوام کی جیبوں سے کھینچ لیا. اور اگر 1,20 میں گیا تو 40 کھینچ لیا، جب 50 کھینچ لیا، 1,10 میں گیا تو 40 کھینچ لیا. اب آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی گہری نظر ہے تاجروں پر، ویپاریوں کی حرکتوں پر، ہے یہ نہیں؟ کیونکہ آپ مملکت کے سربراہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ان کی استادیاں، چالاکیاں سب جاننی ضروری ہوتی ہیں. تو بظاہر یہ چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے اور علماء کو پتہ نہیں ہونی چاہیے. بھائی جب علماء اور اللہ والوں کے سردار کو پتہ ہے تو انہیں کیوں نہیں پتہ ہوں گی؟ جو ساروں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ ان کی حرکتوں کو، چالاکیوں کو سمجھتے ہیں تو ان کے جو آگے شاگرد ہیں، روحانی اولاد ہے، وہ کیوں نہیں جانے گی؟ تو معلوم ہوا کہ منڈیوں کے نظام کو کنٹرول کرنا، ریٹوں پر نظر رکھنا، یہ علماء کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے. جب انبیاء کا ہے تو یہ علماء کا ہے. یہ غنڈے بدماشوں کا، اجارہ داروں کا، وڈیروں کا، لٹیروں کا، جو اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان کا نہیں ہے کام. کریں وہ، لیکن ان پر نگران عالم ہونا چاہیے. عالم بھی وہ تو دیانت دار ہو. بدیانت ہوگا تو علم کے باوجود گڑبڑ کر دے گا، اور عالم نہیں ہوگا تو اسے اصول ہی یہ نہیں پتا، ترکیبیں نہیں پتا، تو بھی نہیں کر سکتا. چاہے دیانت دار ہو لیکن عالم نہیں ہے، ترکیبیں گر نہیں سمجھتا، باریکیاں، تو وہ بھی نہیں کسی کام کا. تو دیانت دار بھی ہو اور ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہو. تو یہ سمجھنا کہ علماء اور مولوی یا یہ ان کا یہ کام نہیں ہے، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے، یہ تو جہالت کی باتیں، یہ تو انگریزوں نے اڑائی ہیں، یہ تو یہودیوں نے چلائی ہیں باتیں، تاکہ لوگ علماء کو یہ سمجھیں کہ یہ قیادت کے قابل نہیں. یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یہ حجرے میں بیٹھ کے نفلیں پڑھ سکتے ہیں، پھوکے مار سکتے ہیں، بس تقریر کر لیں گے، نماز پڑھا دیں گے، جمعہ پڑھا دیں گے، نماز جنازہ پڑھا دیں گے، کان میں اذان دے دیں گے. کان میں اذان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کو کنٹرول کرنا اور سنبھالنا. علماء اس لیے پیدا ہوئے ہیں، طبقہ علماء اس لیے وجود میں آیا. صفہ کا اسکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونیورسٹی اس لیے بنائی تاکہ انہیں سارے قصے معلوم ہوں. یہ کس سے معلوم ہو رہی ہے ہمیں حدیث؟ حضرت جابر سے. وہ صفہ کے طالب علم تھے، اور حضرت جابر سے آگے جو ان کے شاگرد ہیں وہ سب صفہ کے اور یونیورسٹی کے شاگرد ہیں، اور یہ سارے مدرسے اسی صفہ کی شاخ ہیں. تبھی تو ان شاخوں کے پیچھے یہودی اور عیسائی پڑے ہوئے ہیں اور ہندو پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی طرح ختم کرو. مختلف لالچ دے دے کر وہ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ لوگوں کی؟ ایک اور بھی چالاکی ہوتی ہے جو اس سے بھی زیادہ مہنگائی کرتی ہے. وہ مڈل مین ہوتا ہے. مڈل مین، یہ بھی تو مڈل مین ہی تھا نا، بیچ میں آ گیا، بیچ میں گھس گیا. وہ آ کے براہ راست بیچتا، اس کے بغیر منڈی میں سیدھا آتا، وہ بیچ کے چلا جاتا ہے، بیچ میں نہ آتا. لیکن یہ تو ایک مڈل مین بیچ میں آیا نا، تو ایک چیز جو 70 میں تھی وہ کتنے کی ہو گئی؟ 1 لاکھ کی، یا 1,10 کی، یا 1,20 کی، جس سے 30,000 مہنگی ہو گئی، یا 40,000 یا 50,000 مہنگی. وہ یہ کرتا ہے کہ گودام میں رکھتا ہے اپنے، اور گودام میں رکھنے کے بعد اگلے کو بیچ دیتا ہے. ایک اور اسی جیسا بیوپاری ہے، اس کو بیچ دے گا. کتنے میں بیچے گا؟ 80,000 میں. جو اس نے 60 میں خریدی وہ 80 میں بیچ دی. اب اس نے تو قبضہ کر لیا نا چیز پر، اپنے گودام میں رکھ کر اس کے قبضے میں ہے.
آگے یہ جو 80 میں جسے بیچ رہا ہے وہ اسے اپنے گودام میں نہیں لے جاتا قبضہ کر میں اپنے اٹھاؤں یا گودام میں لے جاؤں، کیونکہ اس پر بھی خرچہ پھر بڑا آئے گا، لیبر کا، ٹرک کا، ٹرالے کا، سب خرچہ مانگیں گے۔ وہ ان کو بھی بچانا چاہتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کرتا ہے کہ اس اسٹور والے کو کچھ کرایہ جو اس کا بنتا ہے وہ دے دے گا کچھ دنوں کا، اب یہ انتظار میں بیٹھے۔ تو اس سے تو اس نے 60 کی چیز اس کو کتنے کی بھیج دی؟ 80 میں۔ یہ اگر منڈی میں نہیں لے جا رہا ابھی، اب ایک اور میڈل مین کا فون آیا، اس کے پاس مال چاہیے ہے، کہتا ہے کتنے کا؟ 1 لاکھ کا، 1 لاکھ۔ اب وہ جو آیا وہ بھی نہیں اٹھا رہا گودام سے، سمجھ گئے بات؟ یا اگر اٹھا بھی لیتا ہے تو گودام میں پھر سنبھال لیتا ہے اپنے دوسرے۔ اب جب اس مڈل مین کا، اب یہ مڈل مینوں کا، ویپاریوں کا آپس میں سودا ہو رہا ہے، عوام کے پاس مال ابھی نہیں پہنچ رہا، یہ ان خورخاروں کے پاس سرمایہ دار طبقہ جو عوام پر بیٹھا ہوا چوستا ہے، نچوڑتا ہے، ابھی ان کے ہاتھ میں کھیلا جا رہا ہے کھیل۔ وہ اگلے کو بیچتا ہے، مال چاہیے یہاں ہے کتنا؟ 1,20,000 کا۔ پھر وہ کئی مڈل مین آ جاتے ہیں، وہ چیز جو عوام کو 60 میں پہنچنی تھی وہ 1.5 لاکھ کی ہو جاتی ہے، 2 لاکھ کی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ 6 مہینے گوداموں میں رکھتے ہیں، نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کاٹی ہے۔ کون سے آنے ہیں؟ کون سمجھدار ہے؟ علماء اور مولویوں کے سردار سمجھدار ہیں یا ابو جہل کے سردار سمجھدار ہیں؟ علماء سمجھدار ہیں۔ تو دنیا کی قیادت، چاہے وہ تجارتی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی اقتصادی ہو، چاہے وہ جہادی ہو، یہ کریں گے تو علماء ہی کریں گے، تبھی عوام کو سکھ چین ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس قسم کے خونخوار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ معمولی سی بات ہے جو سکھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، وہ دیہاتی خود آئے گا۔ جب قانون بنے گا تو ایسے افواہ اڑانے والے جو دیہاتیوں کو ڈرا دیتے ہیں، شہر میں تو بارش ہو گئی، اتنا پانی کھڑا ہے منڈی میں، کہاں جاؤ گے؟ پھنس جاؤ گے۔ وہ بیچارہ کہتا ہے اچھا بارش ہو گئی یہاں بھی، چلو پھر لو یہیں لے لو، گنا سارا یہیں بیچ کے چلا جائے، سمجھ گئے؟ یا وہ آج تو مظاہرے ہو رہے ہیں، کالی یونیورسٹی کے لڑکوں نے سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں، تمہاری ٹرالی 2 دن کے لیے پھنس جائے گی، یہی مجھے دے دو۔ وہ کہے گا تیری مہربانی، تو فرشتہ اتر آیا آسمان سے، اسے کیا پتہ ہے اندر سے درندہ ہے، فرشتہ نہیں ہے درندہ ہے، وہ آیا فرشتے کے روپ میں ہے، یہی دے دو مال مجھے، وہ اسے دے کے چلا جائے گا۔ چلو، تو حقیقی ہنگامی صورت بنائیں گے، غیر حقیقی کا ہنگامی صورت بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، انہیں آنے دو، وہ اپنی ٹرالیاں، بیل گاڑیاں خود لائیں، منڈی میں آ کر اتاریں، وہاں بیچیں، جو سودا ہو وہ بکا، اور بکتے ہی ساتھ عوام موجود ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں گھروں سے لینے کے لیے سودا، لوگ چھوٹے دکاندار آئے ہوئے ہیں لینے کے لیے، وہ وہاں سے اس قیمت پہ اس کے مناسب نفع پر لے کر چلے جائیں گے۔ تو 50,000 کی چیز عوام کی جیبوں میں جب پہنچے گی تو وہ 70 کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 70 میں سب نے لے لی، اور یہ بیچیں گے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کی کر۔ فائدہ کسے ہوا؟ ان چند سرمایہ داروں کو، ان چند ویپاریوں کو، عوام کا تو نقصان ہوا۔ وہ پیاز، وہ آلو، وہ گوبھی جو عوام کو 10 روپے کلو ملنی تھی، ان کی وجہ سے وہ 40 روپے کلو مل رہی ہے، 50 روپے کلو مل رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اصول بتائے کہ یہ نہیں کرو۔ جب یہ نہیں کرو تو اس کا مطلب ہے پولیس کو بھی تربیت دی جائے گی، جو ہائی وے ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں سڑکوں پر، انہیں دی جائے گی کہ تم نے نظر رکھنی ہے سڑکوں پر، آنے والے قافلوں کو کوئی بیچ میں ایسی شرارت تو نہیں کر رہا۔ جب نظر ہوگی تو وہ خود ہی بھاگیں گے، کیونکہ قانون حرکت میں آئے گا، اور فوراً رپورٹ ہوگی کہ جی اتنی ٹرالیاں روک کر وہاں سودا انہوں نے کیا ہے لوگوں نے، فوری کارروائی ہوگی۔ یا تو جائز سودا کریں، وہ ٹھیک ہے، جائز نفع لیں، جتنا بنتا ہے وہ لیں، اور اس پر فرض پھر حکومت کا ہوگا، وہ ریٹ پر، قیمت پر نگرانی رکھے گی، اور ایسے لوگوں کو پنپنے نہیں دے گی، عبرتناک سزا دے گی انہیں موقع پر، وہیں چرنگی پر، ناکوں پر، جہاں کیا وہیں سڑک کے کنارے اس کا کرتا اتروائیں گے،
اور چترول کریں گے. بیپاری اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کرے گا کہ بیٹا یہ کام مت کرنا. میرا یہ حشر ہوا ہے کہ مجھے مرغا بنا دیا سڑک کے کنارے, ہوں میں کروڑ پتی, لیکن مجھے مرغا بنا کے میری ایسی بے عزتی ہوئی ہے. اگر آئندہ تم نے نہیں کرنا نہ میں کروں گا, میری بھی توبہ ہے, تم بھی توبہ کر لو. انسانوں کی طرح تجارت کرو. تو عوام کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آج جو ہے یہ سب عوام کے دشمن ہیں. سیاستدان بھی دشمن, فلاں تاجر جو ہے وہ بھی دشمن. اپنا نفع اپنی جیبیں اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت ایسے کرو جس میں زیادہ سے زیادہ مال کی گردش اور سرمایہ وہ تبھی ہوگا جب قیمتیں اپنے مناسب اس پر ہوں گی, تو مال قوت خرید بڑھتی ہے نا, اس سے عام آدمی کی قوت خرید بڑھے گی. جب قوت خرید بڑھے گی تو مال تیزی سے بکے گا اور آئے گا اور جائے گا, اور ہر طبقے کو اس سے فائدہ ہوگا. اس میں صرف اس مخصوص طبقے کو فائدہ ہوتا ہے, ہر طبقے کو نہیں ہوتا. تو یہ تجارتی اصول ہیں جو اسلام میں بتائے گئے, اور ان کی چالاکیاں یاریوں پر گہری نظر ہے, اور وہ سمجھتے ہیں, علماء جانتے ہیں جو اس میدان میں آئیں گے سب پیچھے رہ جائیں گے, سب پیچھے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ بہرحال اب تو ظلم کا نظام اتنا مضبوط ہے اور اس کے پنجے اتنے سخت گڑے ہوئے ہیں کہ بظاہر کوئی امید اچھی نظر نہیں آتی. جس طرح وہ عوام کا اور مظلوموں کا خون چوس رہے ہیں, اللہ کو قدرت ہے کہ کوئی ایسے حالات پلٹ دے. بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ دن آئیں گے, کیا یہ ممکن ہو سکے گا. بظاہر تو عالم اسباب کی حد تک دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے, لیکن اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. قیمتیں بڑھنا, ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اب عوام بھی تو دیکھو کیسے ہیں آج کل کے, کوئی فرشتے تھوڑی ہیں. عوام جھوٹ بولتے ہیں, عوام بددیانتی کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, لوٹتے ہیں. عوام بھی اسی کام میں لگے ہوئے, لہذا ان پر اللہ نے ایسے مسلط کر دیا. تو جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی ناراضگی اس وقت سب پر ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اپنے غضب اور قہر سے, اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں, ورنہ سب کا حال برا ہے. یہ نہیں کہ عوام بیچارے مسکین اور معصوم ہیں, نہیں, مزدور بھی کم نہیں ہے. غریب اپنے دائرے میں رہ کر جو بے ایمانی فریب کر سکتا ہے وہ اس کو نہیں جانے دیتا, کرتا ہے پورا پورا. اور مالدار سرمایہ دار اپنے دائرے اور اختیارات میں جو بدعنوانی ہو وہ اس کے موقع کو جانے نہیں دیتا. پیچھے کوئی نہیں ہے, سب برائی میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کی پھر مدد نہیں ہوتی. مدد تب آئے گی جب ہم گناہوں سے بچیں, سچی توبہ کریں, رجوع اللہ کریں, پھر اللہ کی مدد آئے گی, پھر یہ شکنجے بھی ٹوٹیں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, خطاؤں سے درگزر فرمائے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد